الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم حاضرین ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے. جیسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. سیرت کے بیانات ان کا سننا سنانا کثرت سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. یقیناً حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنا عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ کی سیرت بیان کی جائے, آپ کی خوبیاں بیان کی جائیں, آپ کا تذکرہ ہو, آپ کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی, آپ کی تعریف بیان فرمائی, آپ کا تذکرہ فرمایا, آپ کی خوبیاں بیان فرمائی, اور امت کو آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اس کے آداب بھی سکھائے کہ خبردار کوئی میرے محبوب کو نام لے کر نہ پکارے. ایک دوسرے کو جیسے نام لے کر پکارتے ہو, میرے محبوب سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر بھی نہ پکارے, اور آپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرے, آپ کے سامنے بےہودہ حرکت
اور واہی لغویات والے کوئی عبث کام نہ کریں۔ یہاں تک اللہ پاک نے قرآن مجید میں آداب سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا کہ اللہ نے ہر جگہ اور کئی جگہوں پر قرآن مجید میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان فرمائی۔ اور رحمت اور درود کے متعلق تو آپ نے خود ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی درود بھیجو۔ کہ کسی نبی کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں محمد پر رحمت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی درود بھیجو۔ آیت نازل فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی میرے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان پر سلامتی ہو اور ان پر برکت نازل ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کوئی بندہ کوئی مسلمان مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتے ہیں۔ میرے اوپر ایک درود پڑھو نبی اللہ تمہارے اوپر 10 بار رحمت نازل کرتے ہیں۔ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، تو نبی پر درود بھیجنے پر بھی میرا اور آپ کا ہی بھلا ہے کہ آپ ایک بار درود بھیج رہے ہیں اللہ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ایک بار درود پڑھو 40 فائدے حاصل کرو۔ ایک بار درود پڑھنا 40 فائدے حاصل کرو، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 خطائیں معاف ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے جنت میں۔ یہ 40 فائدے ہیں۔ ایک بار درود بھیجو 40 فائدے ہیں۔ تو بتاؤ اندازہ لگاؤ نبی پر رحمت بھیجنا، نبی کی خوبی بیان کرنا، نبی کی سیرت بیان کرنا اور نبی کے اچھے اخلاق بیان کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ آپ ایک بار بیان کر رہے ہیں، آپ ایک بار درود پڑھ رہے ہیں، ایک بار آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو 40 فائدے دے رہے ہیں۔ جب نبی کا تذکرہ ہوگا، نبی کا نام لیا جائے گا تو آپ درود پڑھیں گے تو آپ پر 40 فائدے ملیں گے آپ۔ تو یہ رحمت ہے نبی کی، یہ برکت ہے نبی کی، یہ احسان ہے نبی کا کہ آپ بیٹھ کے سن رہے، نام لیا جا رہا ہے اور آپ درود پڑھ رہے ہیں دل میں، اور آپ کو 40 فائدے مل رہے ہیں کتاب میں، حقیقت میں، دل میں نہیں۔ تو یہ نبی کا احسان اور نبی کا نزول، نبی کی بعثت، یہ اللہ کا احسان ہے مسلمانوں پر۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ تحقیق کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کب؟ جب بھیجا اس نے انہی میں سے ایک رسول
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ نبی آئے امت کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور ان کے اندر کی گندگی کو پاک کیا، گناہوں کی، ایمان کفر کی، شرک کی، جو بھی گندگی تھی اسے پاک کیا، ایمان سے لبریز کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور کتاب پڑھ کے سنائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی کے آنے سے پہلے پورے لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، انسانیت دم توڑ چکی تھی، یعنی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت نبی کے آنے سے پہلے۔ مظلوم، کمزور، وہ ہاتھ کا کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ انسانوں پر اتنا ظلم، کمزوروں پر اتنا ظلم، شاید زمین نے اس سے پہلے یا اس کے بعد دیکھا ہے نہ دیکھی۔ اتنا ظلم ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ عورتوں پر ظلم، کمزوروں پر ظلم، غریبوں پر ظلم، مزدوروں پر ظلم، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، وہ قتل کے بہانے ڈھونڈتے تھے، وہ جان سے مارنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، وہ جڑنے کے، ملنے کے، ایک ساتھ مل جل کر بیٹھنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے۔ قتل کرنا، مارنا، گالی گلوچ، زناکاری، بے حیائی اور ڈاکہ زنی، جوا کھیلنا، سود خوری، شراب نوشی، یہ سب شباب پر تھی، بلکہ عروج پر تھی۔ تو اللہ پاک نے انسانیت پر رحم فرمایا۔ پھر آخری نبی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قرآن میں فرمایا ہم نے آپ کو ان پر رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ ان پر رحم کیجئے، نرمی سے بات کیجئے، ان پر آپ ترس کھائیے، ان پر سختی مت کیجئے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ کم عرصے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی۔ نبی کو بھی لوگوں نے ستایا، ڈرایا، دھمکایا، بدنام کیا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، سب کہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ڈرایا گیا کسی اور نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُوذَى أَحَدٌ، اور اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ستایا گیا کسی اور نبی کو اتنا نہیں ستایا۔ ستانے والوں نے ستایا، خود اپنوں نے، رشتہ داروں نے ستایا، دھمکی دی اور مارنے کی کوشش کی، قتل کی کوشش کی، سب کچھ نبی کے ساتھ بھی انہوں نے برا سلوک کیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاپا رحمت تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا بنایا۔ خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے، کسی نے ستایا ہے، کسی نے گالی دی ہے، کسی نے تکلیف دی ہے، کسی نے بہت کچھ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ شروع زمانے میں مکے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کعبۃ اللہ کے اندر۔ قریش کے سرداروں کے پاس اس کی چابی ہوتی تھی۔ ان کا ایک سردار تھا شیبہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کی کوشش کی، آپ نے ارادہ کیا تو شیبہ نے چابی نہیں دی کعبۃ اللہ کی، میں نہیں کھولوں گا، نماز کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ کیا خواب دیکھ رہے ہیں محمد؟ زمانے سے یہ چابیاں ہمارے گھر میں ہیں اور یہ محمد بول رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ان کے ہاتھ میں چابیاں ہوں۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر شیبہ سامنے کھڑا ہوا ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چابی ہے، اور پوچھا شیبہ تمہیں وہ وقت یاد ہے، وہ دن یاد ہے جس دن تمہارے ہاتھ میں چابیاں تھی اور تم نے مجھے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی؟ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ دیکھو آج اللہ نے وہ دن دکھایا، آج میرے ہاتھ میں وہ چابیاں ہیں۔ اب میں اور آپ ہوتے اس جگہ، بتاؤ کیا نہیں کرتے شیبہ کے ساتھ؟ کتنا بدلہ لیتے، کتنا انتقام لیتے، کتنی سزائیں دیتے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیبہ جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا یہ چابیاں تم رکھو، قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان میں چلے گی، تمہارے ہاتھ سے اس کے بعد کوئی یہ چابی نہیں لے گا۔ چنانچہ قیامت تک شیبی خاندان میں آج بھی اسی خاندان میں چابیاں چل رہی ہیں، کعبۃ اللہ کی چابیاں انہی خاندان کے ہاتھ میں۔ تو یہ احسان ہے نبی کا، احسان ہے خدا کا کہ اللہ نے نبی کو یوں ایسا بنایا، رحمت بنا کر، کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جتنے لوگ تھے کافر سب پریشان تھے، بڑے بڑے کٹر کافر، سردار ابو سفیان ہے، ہندہ ہے، یہ سب اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے کفار کے، اور نبی کو ستانے میں، مارنے میں، قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت کوشش کی انہوں نے۔ لیکن وہ دن آیا فتح مکہ کا، مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو مکے کے جتنے کافر لوگ تھے سب ہمارے گھبراہٹ کے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، آج محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جیسا یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ یوسف جب بادشاہ بنے، ان کے 11 بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، تمہیں کوئی آج سزا نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہاں مسلمان مکے کے اندر داخل ہو رہے، نعرے لگا رہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ آج دیکھو مکے میں کفار کے کتنے قتل ہوں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نعرے کو بدل دیا، فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج بدلہ دینے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ ارے کوئی بادشاہ ہے ایسا جو ملک فتح کر لے، اور ملک میں بسنے والے وہ لوگ جنہوں نے بادشاہ کو ستایا ہے، آپ سجدے میں ہوتے تھے اونٹ کی گندی اوجڑی لا کے گردن پہ رکھتے تھے، گندی اوجڑی، وزن مارے وزن کہ آپ کا دم گھٹتا تھا، راستے پہ کانٹے بچھائے گئے، پتھر بچھائے گئے، کوڑا ڈالا گیا، یہ سب بہت سنتے آئے ہیں ہم لوگ، بہت کچھ ستایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن آپ ہیں سرتاپا رحمت،
نتیجہ کیا ہوا؟ کم وقت میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام رحم سے پھیلا ہے، اسلام رحمت سے پھیلا ہے۔ خود قرآن چیلنج سے کہہ رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ آپ کے آس پاس لوگ نہیں ہوتے۔ لوگ پیسوں سے نہیں جڑتے، لوگ نرمی سے جڑتے ہیں، رحم سے جڑتے ہیں، ریسپیکٹ سے جڑتے ہیں۔ اگر آپ پیسہ بھی دیں، پھینک کر دیں، کوئی عزت نہ کرے، ریسپیکٹ نہ کرے، فقیر بھی نہیں لے گا۔ اگر آپ پیسے دے رہے 2 روپے، آپ پھینک کے دے رہے ہیں، وہ آپ کے منہ پہ مار کے چلا جائے گا۔ اگر ہم عاجزی سے دیں، رحم کر کے دیں، ترس کھا کے دیں، وہ 10 دعائیں دے کر لے جائے گا۔ تو کسی کو قریب کرنا پیسہ بنیاد نہیں ہے، رحم، ترس کھاؤ، لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے آزو بازو لوگ جمع ہو، میرے بچے جمع ہو، بیوی جمع ہو، اور ماں باپ جمع ہو، خاندان والے جمع ہو، تو آپ کو نرم مزاج ہونا پڑے گا۔ آپ پیسوں سے خاندان نہیں جوڑ سکتے، آپ پیسوں سے رشتے نہیں جوڑ سکتے، آپ نرمی سے، آپ محبت سے، آپ شفقت سے، رحم سے آپ رشتے جوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، نرمی نہیں کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، یا الفاظ سخت ہیں، تو وہ آپ سے جڑے گا نہیں، وہ کٹے گا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ کے آزو بازو سے اٹھ کے چلے جائیں گے، لوگ آپ کے بازو نہیں بیٹھیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھتے تھے مجلس میں نرم مزاجی کے ساتھ، اکڑ نہیں ہوتا تھا، گھمنڈ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے اندر کبھی بھی یہ احساس، یہ جذبہ نہیں آیا کہ میں ان سب میں بڑا ہوں، کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں ان کا لیڈر ہوں، میں ان کا امام ہوں۔ آپ نے ضرور اعلان فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سب کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن اپنے اندر عاجزی تھی، اپنی طبیعت میں نرمی تھی، کبھی کسی کو محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں تمہارا بڑا ہوں۔ یہی وجہ تھی کوئی پردیس آدمی، دور سے اجنبی آدمی آتا، وہ پوچھتا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ یعنی آنے والے کو مجلس میں بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس مجلس میں محمد کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ انداز ہوتا تھا آپ کی مجلس میں۔ اسی لیے بہت کم وقت میں اللہ نے اسلام کو پھیلایا۔ اسلام تلواروں کے زوروں پر، قتل و غارت گری کے زوروں پر، ظلم اور جبر یا زبردستی کے بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا۔ اسلام پھیلا نرمی سے، اخلاق سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کسی سے ملو، ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، منہ بنا کر نہیں، ہنستے ہوئے مسکرا کر سلام کرو، مصافحہ کرو، اس سے گلے ملو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی وہ اسی وقت آپ کے قریب ہو جائے گا۔ جب آدمی قریب ہوتا ہے تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر جب بات ہم نرمی سے کرتے ہیں، سمجھا کر کرتے ہیں، پیار اور شفقت سے کرتے ہیں، تو آدمی کو پوری بات تسلی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ آنے والے کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے معلوم؟ نبی کی مجلس میں عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک نوجوان آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سامنے بیٹھا، کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان آدمی ہوں، مجھے شادی کرنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے، لیکن چونکہ میں جوان ہوں، میری جوانی برداشت نہیں ہوتی، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ اب بولو کس کے دربار میں کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے؟ اب یہ جو صحابہ آزو بازو بیٹھے ہیں نا، ان کا خون کھول رہا ہے، یہ کیا پوچھ رہا ہے یہ نالائق جاہل، اور نبی کے سامنے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھنڈے نرم مزاج، اب زنا کی اجازت پوچھ رہا ہے تو غصے والے میں اور آپ ہوتے تو اس کی گردن اڑا دیتے، ارے کیا پوچھ رہا ہے تو جاہل، مسلمان ہو کے یہ سوال کرتا ہے کہ زنا کی اجازت دی جائے؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں آپ کی رحمت پر، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کو اور قریب بلایا، اپنے پاس بلایا، سامنے بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بھائی مجھے یہ بتاؤ، کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو نوجوان نے کہا میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح کوئی دوسرے نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کرے، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ رسول اللہ ہرگز میں پسند نہیں کروں گا۔ اس طرح کوئی دوسرا نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کے ساتھ زنا کرے، کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ رسول اللہ ہرگز مجھے پسند نہیں ہے۔ تو کوئی دوسرا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ رسول اللہ ہرگز مجھے پسند نہیں ہے۔ کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ یہ چاروں رشتوں سے بتا دیا کہ ہر عورت کوئی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کوئی نہیں چاہے گا کہ میری بیوی یا ماں یا بیٹی یا جی بہن کے ساتھ زنا کرے۔ اس نوجوان کو سمجھ میں آ گیا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ معافی مانگ کے گیا، رسول اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے دعا فرما۔ تو یہ انداز تھا سمجھانے کا، بتانے کا۔ آپ غصہ نہیں کرتے تھے، آپ جھڑکتے نہیں تھے۔ ستانے والے الگ الگ انداز سے ستاتے، لیکن آپ غصہ نہیں کرتے۔ برداشت، علم، برداشت کرنے کی طاقت نبی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا یہ تو اصل وصف تھا، اصل خوبی، بلکہ اصل پہچان تھی۔ پچھلی کتابوں میں ایک نشانی نبی کی یہ بتائی گئی کہ نبی بردبار ہے، بردبار۔ ایک شخص آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا محمد آپ کے اوپر میرا قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ واپس کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی اس وقت مجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں دوں گا۔ اب وہ باتیں بنانے لگا، تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، عبد المطلب والے خاندان لوگ ایسے ہی لوگ ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا بیکار، نبی کی شان میں۔ اب بازو کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ غصہ آ گیا، جلال آ گیا، تلوار اٹھا لی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، اجازت دے میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ پھر اسے ڈانٹا، منہ سنبھال کے بات کر، تمیز سے بات کر، کس سے بات کر رہا ہے؟ جو بھی انداز تھا حضرت عمر کا سب جانتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو روکنے کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، رکو عمر، کھڑو کھڑو۔ پوچھا کیا بات ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ ارے کس سے بول رہے ہیں؟ حضرت عمر سے، اس آدمی سے نہیں بول رہے، حضرت عمر سے۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کا کام یہ تھا کہ مجھ سے کہہ دے کہ آپ ان کا قرض واپس کر دیں، اور اس آدمی سے بولتے کہ بھئی جب مانگنا ہے تو ذرا نرمی سے مانگ لے، کیوں اتنی سختی کر رہا ہے؟ آپ کا کام اتنا ہی تھا۔
یہ جو ہم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اسے ڈانٹنے جا رہے ہیں، مارنے جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو منع کیا، تنبیہ کی، اور اس شخص سے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کا حق مانگ رہا ہے، اس کی مرضی ہے جیسی مانگتے، لیکن اچھا تھا کہ کتنا نرمی سے مانگ لیتا، تمیز سے مانگ لیتا۔ لیکن آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ جو سارا واقعہ چل رہا ہے نا، وہ آدمی دیکھ رہا ہے۔ پھر فوراً آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں سمجھ گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کا اسلام برحق ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا دیکھ لیا آپ نے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو پھر اس شخص نے کہا، آپ کے ذمے میرا کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، آپ نہ میرے پاس پیسے لیے ہیں، کچھ لیا ہے، کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ میں یہودیوں کا ایک عالم ہوں، میں نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے اندر ایک صفت ہوگی برداشت کرنے کی، علم کی۔ ان کی رحمت ان کے غصے پر غالب آ جائے گی۔ غصہ آئے گا لیکن رحم زیادہ غلبہ ہوگا، غالب ہوگا۔ میں نے یہ صفت پڑھ رکھی تھی، لیکن میں نے آج تک آپ کے اندر وہ نہیں دیکھا، میں نے آپ کا غصہ نہیں دیکھا آج تک، آپ کو اس حالت میں برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے تو صرف یہی دیکھا کہ جو بھی آ رہا ہے آپ اس سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، شفقت سے پیار کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں، جو بھی نرمی ہے آپ کا مزاج، میں نے آپ کا غصہ نہیں دیکھا۔ تو اس لیے میں نے اپنا یہ ڈرامہ بنایا، میں دیکھوں کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، غصہ آتا ہے تو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ نبی کی پہچان ہے، یہ نبی کی شان ہے، تو مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔ تو وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ چیز اب ایک ایک کر کے اٹھا کے دیکھیں نبی کی سیرت میں۔ ہم نبی کی سیرت میں صرف نماز دیکھتے ہیں، حج دیکھتے ہیں، روزہ دیکھتے ہیں، تلاوت دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نبی کے اخلاق ہیں، نبی کے صفات ہیں، نبی کے جو خوبیاں ہیں، جن سے لوگوں میں محبت بٹی ہے، جن سے لوگوں میں یہ اسلام پھیلا ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے۔ اور وہ چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ چیز ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ ہم نماز تک کے مسلمان ہیں، ہم مسجد کے اندر تک کے مسلمان ہیں، نماز کے باہر ہماری مسلمانی اتر جاتی ہے، مسجد کے باہر ہماری مسلمانی اتر جاتی ہے، ٹوپی اتر جاتی ہے، یہ پتلون ہماری اتر جاتی ہے، اور ہم صاف یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسجد کے مسلمان ہیں۔ ہم رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مسلمان ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نبی کے یہ صفات دیکھتے، نبی کے یہ اخلاق دیکھتے، تو ہمارے اندر نماز کے باہر بھی، مسجد کے باہر بھی یہ اسلام ہوتا، یہ نبی کے صفات ہوتے، یہ نبی کے اخلاق ہوتے۔ بولنے کے لیے تو ہم بولتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ کس کے اخلاق سے پھیلا ہے؟ میرے اور آپ کے اخلاق سے نہیں، میرے اور آپ کے اخلاق سے تو اسلام رکا ہوا ہے، اسلام پھیل نہیں رہا، اسلام رکا ہوا ہے۔ اسلام جو پھیلا وہ نبی کے اخلاق سے۔ کیا اعلیٰ اخلاق! نبی خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ارے آپ تو اخلاق کے بالکل اعلیٰ درجے پر ہیں، آپ کے اخلاق سے اوپر کسی کا درجہ نہیں ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق۔ جو آدمی ہمارے قابو میں ہے اور ظالم ہے، دشمن ہے، ہمارا بدخواہ ہے، اور وہ ہمارے قابو میں ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن آپ معاف کر دے رہے ہیں، اس سے بڑا اخلاق کیا ہے؟ ایک آدمی کو آپ معاف کرتے ہیں، اس لیے معاف کرتے ہیں کہ میں اسے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بڑا آدمی ہے، تو اسے معافی، اسے اخلاق نہیں بولتے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میرے قابو میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں اسے جو چاہے کر سکتا ہوں، پھر بھی میں نے معاف کر دیا، یہ اخلاق۔ اور آپ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، اسے معاف کر دیا، وہ اخلاق نہیں، وہ مجبوری ہے۔
آپ کو معاف کرنا ہی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ کے خوابوں میں ہوتے تھے۔ آپ ایک جگہ جنگ میں غزوے میں گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر آپ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تلوار سرانے رکھی ہوئی تھی، ایک یہودی آیا، فوراً تلوار لے لیا، آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور آواز لگائی، میں یمنعوک منی، محمد اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ آپ میرے خوابوں میں ہیں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں آپ کی گردن اڑا سکتا ہوں، یہاں کوئی دوسرا تیسرا آدمی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، اور یہودی سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے اور آواز لگا رہا ہے، میں یمنعوک منی، میں یمنعوک منی، اے محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دل سے گرجتے ہوئے ایک آواز نکالی، کہا اللہ، اللہ بچائے گا بھائی، تجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ، اللہ بچائے گا۔ یہ آواز اس انداز سے نکلی کہ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، تلوار گر گئی، فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، اس کے سینے پر چڑھ گئے اور تلوار لے لی، میں یمنعوک منی، اب تجھے کون بچائے گا، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا، معافی مانگنے لگا، منت سماجت کرنے لگا، نہیں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ وہ سب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر کے بھیج دیا، جاؤ بھائی۔ یہ ہوتا ہے، کنٹرول میں ہے آدمی، قابو میں ہے، آپ مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تو وہ آدمی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے رحمت بن کر، کیسے کیسے اوپر رحمت کی آپ نے، کیسے کیسے لوگوں پر۔ آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی ہے، درندوں کے لیے بھی ہے، درندوں کے لیے بھی ہے۔ کس انداز سے آپ کی رحمت کا اثر اتنا تھا کہ جانور بھی آپ کی تابعداری کرتے تھے، جانور۔ ایک صحابی نے ایک ہرنی کو شکار کر لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ ہرنی رو رہی ہے، کچھ بولنا چاہتی ہے، تو آپ نے اسے محسوس کیا، پھر صحابی رسول سے کہا اپنے صحابی سے، مجھے لگتا ہے یہ اونٹنی، یہ جو ہرنی ہے، یہ اپنے بچے کو چھوڑ کر پریشان ہے، چونکہ آپ نے شکار کر لیا ہے، آپ لے کر آ گئے ہیں، اپنے بچے کے لیے پریشان۔ تو آپ نے ہرنی سے بات کی، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ تو ہرنی نے کہا کہ میرا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، میں اس کو دودھ پلاؤں گی، پھر واپس آ جاؤں گی، آپ اپنے ساتھی سے کہہ دینا کہ مجھے اتنی رخصت دے دے۔ اب بتاؤ ایک جانور ہاتھ میں شکار ہو، شکار میں آ جائے، قابو میں آ جائے اور پھر نکل جائے تو واپس آئے گا جانور؟ نہیں آئے گا نا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا میری ذمہ داری ہے، بھیجو اسے۔ تو وہ ہرنی گئی، اپنے بچے کو دودھ پلائی، پھر واپس لوٹ آئی اپنے ساتھی کے پاس، اے رسول اللہ آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے میرا شکار کر لے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ جانوروں تک آپ پر رحمت، اور جانوروں پر رحمت کا یہ اثر تھا کہ آپ کا 100% آپ کی پیروی کرتے۔ وہ ہمارے آپ جیسے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ باتیں بنانے والے، نہیں، آپ کی تابعداری، بہانے وانی ہوتے تھے۔ صحابہ کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا، لنگڑے بہانے، بچنے کے، نکلنے کے، چھوٹنے کے، یہ بھی چلتا نا، نہیں کرے تو بھی چلتا نا، ضروری نہیں نا، فرض نہیں نا۔ ہمارا پورا دین کہاں اٹکا ہوا ہے؟ فرض میں اٹکا ہوا ہے، سنت میں سب نہیں۔ ہاں بھائی سنت حضرت نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، کہاں سنت چلنا ہے، کہاں مضبوطی سے تھامنا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھامو مضبوط سے، تم گمراہ نہیں ہوگی۔
اور ہم اس سنت کو کیا بول کے چھوڑ رہے ہیں؟ سنت تشنا۔ ہمارے حضرت مرحوم حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں بار بار بولتے تھے، میٹھا بولے دو، میٹھا سنت، دباغ بولتا گئے تھے، میٹھا سنت، داڑھی سنت تشنا حضرت نہیں رکھے تو بھی چلتا ہے، داڑھی ٹوپی سنت تشنا حضرت نہیں پہنے تو بھی چلتا ہے، میٹھا کھانا سنت، دباغ بولتا ہے۔ کہاں کہاں میٹھا ہے کہ وہاں دبا کو بولو، جہاں میٹھا نہیں ہے وہاں ہلکا بولو، نہیں چلتا ہے۔ یہ ہمارا مزاج، یعنی ہماری یہ امت میٹھے پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے، میٹھے پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے۔ سنت کہاں چلیں گے؟ جہاں میٹھا ہے، جہاں کڑوا ہے وہاں سنت نہیں ہے، نہیں کرے تو بھی چلتا ہے۔ یہ ہے ہماری حالت۔ لیکن اس زمانے میں جانوروں کے اندر بھی تابع داری تھی، وفاداری تھی، اطاعت تھا، پیروی تھی۔ وہ نبی کے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ نبی سے وعدہ کر دیا تھا میں جاؤں گی، بچے کو دودھ پلاؤں گی، پھر واپس آؤں گی، تو وہ ہرنی گئی، بچے کو دودھ پلائی، پھر واپس آئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اثر ہے، اور یہ رحمت اس دور کے حد تک نہیں، قیامت تک کے لیے۔ آج بھی آپ کی رحمت ہمارے اوپر ہے، آپ کی مہربانی ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں تحفہ دے دیا کہ تم اس کو تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوں گے، میری رحمت تمہارے ساتھ۔ ہی فرمایا عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، رسی کو ہم پکڑتے ہیں داڑوں سے، سامنے کے دانتوں سے نہیں، داڑوں سے۔ فرمایا میری سنت اور کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو داڑوں سے پکڑو مضبوط۔ جی آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، تم گمراہ نہیں ہو گے۔ ہماری رحمت آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگی، ہماری رحمت آپ کے اوپر رہے گی ہمیشہ، لیکن آپ کو گمراہی سے بچنا ہے، ضلالت سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، اور ہر طرح کی جہالت سے بچنا ہے، تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ جو سنت ہے اسے اپناؤ، جو سنت نہیں ہے چاہے وہ کتنے بھی زمانے سے چل رہا ہو، کہیں بھی چل رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہے تو کوئی کرے یا نہ کرے مجھے کرنا ہے، کیوں؟ نبی کی سنت ہے۔ جو آدمی سنت پر اس وقت عمل کرے جس وقت وہ سنت مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کہیں بھی وہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور ایک آدمی اس سنت کو زندہ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کوئی بندہ ایک سنت زندہ کرے اس وقت جس وقت وہ سنت ختم ہو چکی ہے، تو اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی ایسے وقت میں جہاں سنت کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، سنت کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ آدمی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے، عمل کر لے، اس کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں۔ آپ سنت کو اپنا لو، آپ نبی کے گرویدہ بن جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ میں تو نبی کو چاہتا ہوں، میں انگوٹھے چوم رہا ہوں، آنکھیں لگا رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، لیکن یہ اس کے ہیں ون سائڈ لو ہے، ایک طرف کا پیار ہے۔ ہمارے نبی مجھ سے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ یہ دیکھنا ہے، تب یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے زندگی میں سنت ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے زندگی میں سنت ہے، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، ٹوپی پہن رہا ہوں، داڑھی رکھ رہا ہوں، سنت کا لباس پہن رہا ہوں، بس سنت پہ چل رہا ہوں، تو سمجھو یہ نبی کی طرف سے بھی پیار ہے، یعنی مجھ سے نبی کو پیار ہے۔ یہ ایک طرف سے محبت ہونے سے کام نہیں چلے گا، یہاں سے بھی ہو وہاں سے بھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی کا تعلق مضبوط ہوگا، نبی سے ہم جڑیں گے اور نبی کے اہل میں ہم شمار کیے جائیں گے۔ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں ہو، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں اور نبی سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، تو یہ دھوکہ ہوا نا۔ اس سے بچنا ہے تو ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو مانیں، آپ کی رحمت کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو نبی کی سنت ہے یہ دراصل نبی کی رحمت ہی ہے۔ ہم کیا سمجھیں سنت کوئی الگ ہے، سلیبس ہے، کوئی کورس ہے؟ نہیں،
نبی کی سنت میرے اور آپ کے لیے نبی کی رحمت ہے۔ اگر آپ نہیں آتے تو ہم کیسے کر سکتے، ہم دین پر کیسے چل سکتے تھے؟ آپ نے بتایا، ہر چیز بتایا، نماز پڑھ کے بتائی، روزے رکھ کے بتائے، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، اسی طرح پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر چیز آپ نے سکھائی۔ تو جو چیز آپ نے سکھائی اس کو لے لو، یہی سنت ہے اور اسی کو رحمت کہتے ہیں، یہی تو نبی کا احسان ہے۔ آپ نے ایک چیز اصول بتا دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یہ ہر جگہ یہ اصول فٹ ہوگا۔ ایسے کھاؤ جیسے مجھے کھاتا دیکھ رہے ہو، ایسے سو جیسا مجھے سوتا دیکھ رہے ہو، ایسے شادی کرو جیسے میں شادی کر رہا ہوں، ایسے کاروبار کرو جیسے میں کاروبار کر رہا ہوں، ایسے اجرت پہ کام کرو جیسے میں اجرت پہ کام کر رہا ہوں۔ ہر جگہ یہ اصول فٹ ہوگا، صرف نماز پر نہیں، صرف زکوٰۃ پر نہیں، صرف حج پر نہیں، ہر جگہ، بازار میں، دکان میں، گھر میں، ہر جگہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نبی نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ آپ ایسا کر لو، سنت پر عمل ہو جائے گا، دین پر عمل ہو جائے گا اور دین آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو نبی کا احسان ماننے اور نبی کے سنت پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔